نور کم نہ ہوتا تو نام سیم ہوں گے لیکن ذائقہ الگ ہوگا اور ان کا سائز. تو جنت کے اندر گوشت پھل اور لا مقتوۃ ولا ممنوع, روکا نہیں جائے گا, اللہ روکا نہیں جائے گا, منع نہیں کیا جائے گا. دنیا کے اندر منع, میں آپ کو مثال دوں, مولوی صاحب آپ کے گاؤں کے اندر آئے, مولانا صاحب آئیے تشریف لائیے, آج آپ کی دعوت. گئے بازار سے 2 کلو بکرا, 2 کلو مرغا, 3 کلو بھینسا, اور شام کو مولانا کی دعوت ہے, بکرا بھی رکھا ہے, مرغا بھی رکھا ہے, بھینسا بھی رکھا ہے, ساری چیزیں موجود. ایک دن تو بہت اچھی مہمان نوازی ہوئی. اب اگر پتہ لگ جائے کہ اگلے دن مولوی صاحب پھر رکنے والے ہیں تو بکرا غائب ہو جائے. اب اگلے دن بکرا غائب, اب پتہ لگ جائے مولوی صاحب تیسرے دن بھی رک رہے ہیں تب مرغا بھی, اور پتہ لگ گیا چوتھے دن بھی ہے, اب تو بس دال چاول ہی چلیں گے. تو یہاں معاملہ کم ہوتا رہتا ہے, لیکن جنت کا معاملہ کیا ہے, وہاں روکا نہیں جائے گا, وہاں منع نہیں, کھاؤ کھانا کھانا ہے, پیو کتنا پینا ہے, وہاں روکا نہیں جائے, کھاؤ کھاؤ کھاؤ. اب لقمہ اٹک گیا پھر کیا کرو گے؟ لقمہ اٹک جائے, جی ہاں وہاں پینے کے لیے بھی ملے گا. پینے کے لیے کیا ملے گا؟ 4 چیزیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ, جنت کے اندر پانی کی نہریں, غیر آسن, اور وہ پانی ایسا ہے کہ اس کا مزہ نہیں بدلے گا. دنیا کے اندر اگر ہم پانی کو بند کر کے رکھتے ہیں, 3-4 دن بند کر کے رکھتے ہیں تو اس کا مزہ بدل جاتا ہے, مگر جنت کے پانی کا مزہ نہیں بدلے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعَامُهُ, اور اس کے اندر دودھ کی بھی نہر ہے, اور وہ دودھ ایسا ہے کہ اس کا مزہ نہیں بدلے گا. دنیا کے اندر رات میں دودھ رکھ دیا جائے صبح پھٹ جاتا ہے, صبح پھٹ جاتا ہے, مگر جنت کے اندر ایسا دودھ ہے کہ اس کا مزہ نہیں بدلے گا, اس کا رنگ نہیں بدلے گا. اور جنت کے اندر شراب بھی ہے, مگر وہ ایسی شراب ہے جو ہمارے ذہنوں کو معزول نہیں کرے گی. جنت کے اندر شہد بھی ہے, مگر وہ بہت زیادہ صاف شفاف ہے, بہت زیادہ پاک شہد ہے. تو جنت کے اندر یہ چیزیں بھی پینے کے لیے ملیں گی, کھانے کو بھی ملے گا, پینے کو بھی ملے گا. اب مطلب کی بات ہے, وہاں آپ کو بیویاں بھی دی جائیں گی, وہاں آپ کو حوریں بھی ملیں گی. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, جنت کے اندر حوریں بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا نکاح کر دے گا. اور کم سے کم ایک جنتی کو 2 حوریں تو ملیں گی. اور وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے اوپر 70 جوڑے ہوں گے, 70 کپڑے ہوں گے, اور ان کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آ جائے گا. وہ حوریں کتنی زیادہ خوشبودار ہوں گی, کتنی زیادہ خوشبودار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ دنیا کے اندر جھانک لے تو پوری دنیا ان کی خوشبو سے معطر ہو جائے. اگر ان کا دوپٹہ گر جائے پوری دنیا ان کے دوپٹے کی دیوانی ہو جائے. اتنی زیادہ خوبصورت وہ حوریں ہوں گے. جنت کے اندر حوریں بھی ملیں گی, اور کم سے کم 2 حوریں تو ہر جنتی کو ملیں گی, اور ساتھ میں بیوی بھی ملے گی. اگر آپ کی بیوی نیک ہے تو آپ کو جنت میں بیوی بھی ملے گی, اور اگر چاہتے ہو کہ جنت میں بیوی مل جائے تو اپنی بیویوں کو نیک بناؤ, نیک بناؤ. تو جنت کے اندر بیوی بھی ملے گی اور حوریں بھی ملیں گی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرد کو کئی مردوں کی طاقت دے دی جائے گی. صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کتنے مردوں کی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم سے کم 100 مردوں کی طاقت ایک مرد کو دے دی جائے گی. 100 مردوں کی طاقت ایک مرد کو دے دی جائے گی. تو یہ جنت کا حال. تو اللہ کی جنت کیسی ہے؟ اللہ کی جنت ایسی ہے. اب ایک سوال ہے, دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں, کئی دن ہو گئے گھر سے نکلے نہیں, تو عورتیں کہتی ہیں چلو آج اپنی سہیلی کے گھر پہ ہو آتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں چلو آج اپنے دوست کی یہاں ملاتے ہیں. کیا جنت کے اندر بھی ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوں گی؟ کیا جنت کے اندر بھی ایک دوسرے سے ملنے جائیں گے؟ جی ہاں، جنت کے اندر بھی ملاقاتیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح کے دن جنت کے اندر ایک مارکیٹ لگایا جائے گا، جنت کے اندر ایک بازار لگایا جائے گا، اور لوگ اس بازار میں جائیں گے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے سے سلام دعا کریں گے، اور جب اپنے گھر پہ لوٹیں گے، جب اپنے محل میں لوٹیں گے تو ان کی بیوی کہے گی ہائے ہائے میرے شوہر تم کتنے خوبصورت لگ رہے ہو، تم کتنے حسین و جمیل لگ رہے ہو، جب گئے تھے تب تو اتنے خوبصورت نہیں لگ رہے تھے، مگر جب لوٹ کر آئے تب تم اور زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو. یہ جنتی بھی اپنی بیویوں سے کہیں گے تم بھی بہت زیادہ حسین و جمیل لگ رہی ہو، تم بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو. تو یہ جنت ہے. کیسی جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ سب جنت کی تیاری کیجیے. تو یہ جنت کا معاملہ ہو گیا. اب آخر میں دو چیزیں. اب یہ جنت کے اندر تو چلے گئے، اب دو ڈر ہے جنت کے. دو ڈر. پہلا ڈر تو یہ ہے کہیں اللہ نکال نہ دے جنت کے اندر سے. پہلا ڈر تو یہ. اور دوسرا ڈر ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ دو ڈر رہے. اللہ فرمائے گا آئے فرشتوں جنتی اور جہنمیوں کے سامنے ایک دمبے کو ذبح کر دو. جنتی اور جہنمیوں کے سامنے ایک دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا. ایک دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے جنتیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے، آئے جہنمیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے. اب ہم نے اس کو ذبح کر دیا ہے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہو، کبھی جنتیوں کو نکالا نہیں جائے گا. اب یہاں جنتی بالکل بے فکر ہے کہ اب ہمیں جنت سے کبھی نکالا. اب ایک ڈر ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو. اللہ آواز لگائے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، قالوا لبیک یا رب. اے اللہ کیا بات ہے، حاضر ہے. اللہ فرمائے گا اے جنتیوں مجھ سے راضی تو ہو، اے جنتیوں مجھ سے خوش تو ہو. جنتی کہیں گے اللہ اب تجھ سے کیسی ناراضگی ہے، اللہ تو نے جنت کے اندر داخل کر دیے، اتنے اچھے محل دے دیے، اللہ تجھ سے راضی کیوں کرنا ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں جاؤ، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گا، میں تم سے کبھی تمہاری کسی بات پر تم سے روٹھوں گا نہیں، تم سے ناراض نہیں ہوں گا. تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں یہ دوسری چیز بھی ختم ہے، جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کبھی ناراض بھی. اب جنتی جنت کے اندر ہے، رہ رہے ہیں. اللہ کہے گا جنتیوں سب کچھ مل گیا ہے، کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا تو اور کچھ چاہیے کہ اللہ بس سب کچھ تو مل گیا. اللہ فرمائے گا فرشتوں جنتیوں کہ میرا دیدار نہیں کرنا چاہتے، آئے جنتیوں کہ اپنے رب کو نہیں دیکھنا چاہتے ہو، کہیں گے اللہ تجھے کون نہیں دیکھنا چاہتا ہے. پردہ ہٹا دیا جائے گا، پردہ حجاب ہٹا دیا جائے گا، اور جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے اور رب کے چہرے کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی. اور یہ صرف ایک بار نہیں دکھایا جائے گا، ہر روز جنتیوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ جنت کا معاملہ تھا جو میں نے بہت شارٹ کیا. تو جنت، اب ہم کس پہ گفتگو کریں گے؟ کس پہ؟ جہنم. تو یہ تو جنت تھی. جہنم، جہنم یہ بڑی خطرناک جگہ ہے. جہنم جس طریقے سے جنت کے نام ہے اسی طریقے سے جہنم کے بھی نام. جہنم کا ایک نام جہیم ہے، جہنم کا ایک نام سقر ہے، جہنم کا ایک نام حاویہ ہے، اور جہنم کا ایک نام نار یعنی پوری کی پوری آگ ہے. تو جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے. اور جہنم کا جو پراپر عذاب ہوگا، جہنم کا جو مرکزی عذاب ہوگا وہ آگ کا ہوگا. عذاب تو اور بھی ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے،
لیکن جو مرکزی پراپر عذاب ہے وہ آگ کا. اور جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ دنیا کی آگ کی طرح نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 59 گنا زیادہ، دنیا کی آگ کی طرح نہیں، دنیا کی آگ سے 59 گنا زیادہ خطرناک آگ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو یہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا گیا تو سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال جلایا گیا تو یہ لال و کالی ہو گئی، اور یہ اب ہمیشہ کالی ہی رہے گی. میرے پیارے ساتھیوں یہ جہنم کی آگ ہے. اور یہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی جو چنگاری ہوگی وہ اتنی بڑی بڑی ہوگی کل قصر. جیسے دنیا کے اندر بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، جیسے دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، جہنم کی جو ایک چنگاری ہوگی وہ اتنی بڑی ہوگی کل قصر. دنیا کے اندر جو محل ہوتے ہیں اتنی زیادہ بڑی ہوگی. کیا آپ کے سامنے جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا جائے؟ اتنی بڑی جیسے دنیا کے اندر محل. تو جہنم بڑی جگہ، بڑی خراب جگہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ جنت اور جہنم جھگڑنے لگی. جنت کہتی ہے میرے اندر مسکین آئیں گے، فقیر آئیں گے، غریب آئیں گے. جہنم کہتی ہے میرے اندر متکبر آئیں گے، میرے اندر ظالم آئیں گے، میرے اندر امیر آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت خاموش ہو گئے، جہنم خاموش ہو گئے. جنت تو میری رحمت ہے اور میں جسے چاہوں گا تیرے اندر داخل کر دوں گا، اور جہنم تو میری رحمت ہے میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا. حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ جہنم اللہ سے شکایت کرتی ہے کیا اکلا بازی بازا، اے اللہ میرا باز کو کھا رہا ہے، اے اللہ میرا تن گھٹ رہا ہے، اے اللہ مجھے سانس لینے کی مہلت. یہ جو گرمی ہو رہی ہے، یہ جو ہماری یہاں سردی ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ آئیے اس حدیث کے اندر دیکھ لیجیے سائنس کیا کہتی ہے، کہنے دیجیے. ہم سائنس کے اوپر ایمان لے کر کے نہیں آئے، ہم ایمان لائے قرآن و حدیث پر. جہنم کہتی ہے اکلا بازی بازا، اے اللہ میرا باز کو کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ سال کے اندر سانس لینے کی اجازت دی ہے. تو اور جب 1 مرتبہ سانس لیتی ہے کیسی؟ یہ 1 مرتبہ جب سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر گرمی ہو جاتی ہے. اور جب سانس اندر لیتی ہے دنیا کے اندر سردی ہو جاتی ہے. یہ اتنی خطرناک ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں آئیے 2-3 منٹ کے اندر ذرا جہنم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جہنم کیسا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. جہنمیوں کو گھسیٹ کر اوندھے منہ جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. ان کو دھکے مار کر جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا. جہنم کے بھی دروازے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے، لیکن جہنم کے 8 دروازے نہیں بلکہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے. اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. جہنمیوں کے لیے جہنم کے دروازوں کو فوراً کھول دیا جائے گا تاکہ ان کے عذاب میں کسی طریقے کی دیری نہ ہو، اور جلدی ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے. اب یہاں تھوڑا دروازے پر رکتے ہیں. یہاں تو جنت کا معاملہ تھا، جنت کا دروازہ تھا. اب یہ جہنم کا معاملہ ہے. جنتیوں کی ہائٹ کو 60 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنمیوں کے قد کو 42 ہاتھوں کے برابر کر دیا جائے گا، اور ان کے جسم کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا، اتنا چوڑا کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی گھڑ سوار، تیز رفتار گھڑ سوار اگر جہنمی کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جائے تو کم سے کم اس کو 3 دن کا سفر طے کرنا پڑے گا. اس کندھے سے اگر اس کندھے جانا ہے تو کم سے کم 3 دن کا سفر طے کرنا. اتنا لمبا آپ کا جسم کر دیا جائے.
اور دانت اتنے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے جیسے احد کا پہاڑ ہے، احد کے پہاڑ کے برابر دانت کر دیے جائیں گے، اور چہرہ کیسا ہوگا؟ تغشا وجوہہم النار، ان کے چہرے کو آگ سے بھر دیا جائے گا، ان کا چہرہ بس آگ میں جھلسا ہوا ہوگا، چہرے پر آگ ہوگی۔ اس چہرے کے لیے دنیا میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، فیس واش لگاتے ہیں، مگر یاد رکھو جہنم کی آگ کا پہلا ٹارگٹ یہی چہرہ ہوگا، چہروں کو آگ سے بھر دیا جائے گا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہیں گے ہائے ہائے تم لوگ کتنی بری جگہ آ گئے ہو، تم لوگ کتنی خراب جگہ آ گئے ہو، کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے رسول بھی آئے تھے، نبی بھی آئے تھے، مگر ہم نے ان کی باتوں کو نہ مانا، ہم نے ان کی باتوں کو تسلیم نہ کیا، جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ جنت کے اندر سب سے پہلے اللہ کے نبی داخل ہوئے، جہنم کے اندر سب سے پہلے 3 لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اللہ کہے گا آئے میرے بندے بتا تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جہاد کیا ہے، میں تیرے لیے لڑا ہوں اور میں تیرے لیے شہید ہو گیا، میں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں نہیں، تو نے جو جہاد کیا وہ اس لیے تاکہ لوگ کہیں دیکھو کتنا بہادر آدمی ہے، کتنا زیادہ شجاع آدمی ہے، لوگ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو، فرشتے اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ سب سے پہلے ایسے آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، سب سے پہلے اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس کے بعد فضیلت الشیخ آئیں گے، حضرت آئیں گے، آپ بھی آئیے، دنیا میں کیا کر کے آئے؟ فضیلت الشیخ کہیں گے اللہ بہت تقریریں کی ہیں، اللہ بہت قرآن پڑھا ہے، بڑی اچھی قرأت کرتا ہے۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں، تم نے جو تقریریں کی ہیں وہ اس لیے تاکہ لوگ کہیں دیکھو کتنے اچھے خطیب ہیں، کتنے بڑے مولوی صاحب ہیں، لوگ کہیں دیکھو کتنے اچھے قاری صاحب ہیں، تم نے میرے لیے نہیں، میری رضا کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ آئے فرشتوں اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دو، ان کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک تیسرے آدمی کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا بولو دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا آئے اللہ میں نے بہت زیادہ صدقہ کیا، میں نے بہت زیادہ خیرات دی۔ اللہ فرمائے گا تم نے صدقہ اس لیے کیا تھا، تم نے خیرات اس لیے کی تھی تاکہ لوگ کہیں دیکھو کتنا سخی آدمی ہے، کتنا زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا آدمی ہے۔ آج فرشتے اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو، ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور جہنم کا معاملہ کیا ہے؟ جہنم درک در درک ہے۔ جہنم کا جو معاملہ ہے، جنت ایک کے اوپر ایک ہے درجے، اور جہنم کے درجے نیچے ہیں، نیچے کی۔ اب جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینک زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا۔ یہاں جنتیوں کو محل ملا ہے، جہنمیوں کو بھی گھر دیا جائے گا، مگر وہ گھر کیسا ہوگا؟ وہ مکان کیسا ہوگا؟ وہ مکان سیئق ہوگا، بہت تنگ مکان۔ کتنا تنگ؟ اگر یہ کروٹ بھی لینا چاہیں تو کروٹ بھی نہیں لے سکتے۔ اگر 2 آدمی آپ کو پکڑ لیں، آپ کے ہاتھوں کو پکڑ لیں، پیروں کو پکڑ لیں، آپ حرکت ہل نہ سکیں، سوچیے کتنا خطرناک ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، ایک ایسا مکان ہوگا جو سیئق ہوگا، اتنا تنگ ہوگا کہ آدمی کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ اور وہ مکان کیسا ہوگا؟ وہ گھر کیسا ہوگا؟ وہ گھر ایسا ہوگا اس کی چھت بھی آگ کی ہوگی، اس کی زمین بھی آگ کی ہوگی، اور اس کی دیواریں بھی آگ کی ہوں گی، اور جہنمیوں کو بستر بھی دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتے ان کے لیے بستر تو بچھا دو، ان کے لیے چادر بچھا دو، ان کو بچھونا تو دے دو، ان کو چادر بھی دی جائے گی، جہنمیوں کو بچھونا بھی دیا جائے گا، مگر ان کا بچھونا کیسا ہوگا؟ آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کا
اوڑھنا ہوگا، آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کی زمین ہوگی، آگ کی چھت ہوگی، آگ کی دیواریں ہوگی، آگ کا بستر ہوگا، آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کا اوڑھنا ہوگا، پھر ان کو غسل بھی کیا جائے گا، جہنمیوں کو نہلایا بھی جائے گا، اور کس پانی سے اتنا زیادہ گرم ہوگا، اتنا زیادہ گرم ہوگا، اگر سر سے ڈالا جائے گا تو وہ پانی سر کے اندر داخل ہوگا اور پورے جسم کو پھاڑ دے گا کہ جہنمیوں کی اتڑیاں ان کے باڈی سے باہر نکل آئیں گی۔ اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ جہنمیوں کی اتڑیاں ان کی باڈی سے باہر نکل آئیں گی، ان کی باڈی سے آ جائیں گی۔ اور جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ کپڑے بھی دیے جائیں گے، اور وہ کپڑے کیسے ہوں گے؟ سرابیلہم من قطران، تارکول کے کپڑے دیے جائیں گے۔ کون سا تارکول؟ جو ہم اور آپ جس سے روڈ بناتے ہیں، سڑک بناتے ہیں، یہی تارکول کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اور تارکول کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ آگ بہت جلدی پکڑ لیتا ہے اور یہ جسم میں چمٹ جاتا ہے، اور اسی طریقے اس کے اندر بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، تارکول کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ جہنمیوں کو بھوک لگے گی، کہیں گے اللہ کچھ کھانے کو دے دے، آئے اللہ کچھ کھلا دے، کچھ پلا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئے فرشتے جہنمیوں کو کھلاؤ، کیا کھلائے؟ اِنَّا شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ۔ ایسا کرو ان جہنمیوں کو کانٹے دار درخت کھلاؤ، ان جہنمیوں کو کانٹے دار پیڑ کھلاؤ، جہنمیوں کو کانٹے دار درخت کھلاؤ، کانٹے دار درخت۔ اب یہ پینا بھی چاہیں گے، اللہ فرمائے گا ان کو کھلا تو دیا، پلاؤ بھی صحیح۔ آئے اللہ ان جہنمیوں کے پینے کے لیے کیا ہے؟ آئے اللہ ان جہنمیوں کو کیا پلایا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ، ان جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ اور مواد خون جو نکل رہا ہے، یہی ان کو پلاؤ، ان کو صدید پلاؤ، ان کو خسلین پلاؤ، ان کو بواب پلاؤ، ان کو خون پلاؤ، ان کی باڈی سے نکلنے والی گندگی ان کو پلاؤ، ان کی باڈی سے نکلنے والی نجاست ان کو پلاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، جہنم کا معاملہ ہے، گھر بھی آگ کا، کپڑے بھی آگ کے، بستر بھی آگ کا، اور یہ کھانے کے لیے کانٹے دار درخت ملیں گے، یا پینے کے لیے گرم پانی ملے گا، غسلین ملے گا، صدید ملے گا، پیپ ہوگا، مواد ہوگا۔ جہنم کے اندر کوئی ٹھنڈی چیز نہیں، ہر چیز کا، ہر چیز کا روئیں گے، چیخیں، اور کیا کہیں گے؟ یا مالک لیقضی علینا ربک، آئے مالک، جہنم کے داروغار کا نام مالک ہے، یہ کہیں گے مالک اپنے رب سے کہ ہمارا کام تمام کر دے، بہت جھیل لیا ہے، بہت آگ میں جل لی ہے، آئے مالک اب کہو رب سے ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں مار دے، ہمیں ختم کر دے، ابھی جہنم کی آگ ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ وہ خاموش رہے گا، یہ گڑگڑائیں گے یا مالک، آئے مالک اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے، پکارتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 40 سال تک مالک خاموش رہے گا، ان کی بات کا جواب نہ دے گا، یہ قدر روئیں گے، اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوں پر کشتی کو چلا دیا جائے تو کشتی بھی چلنے لگے گی، یہ اتنا زیادہ روئیں گے۔ 40 سال کے بعد وہ مالک کہے گا قال انکم ماکثون، خاموش رہو، انکم ماکثون، تمہاری یہی سزا ہے۔ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ قال انکم ماکثون، خاموش رہو، تمہاری یہی سزا ہے۔ کہیں گے اللہ آخری چانس دے دے، دنیا کے اندر بھیج دے اللہ، آپ آئیں گے تو بہت نیکی کر کے۔ اللہ کہے گا نہیں، جب چانس دیا تھا تب تم نے اس میں نیکی کا کچھ، اب چانس دینے کا کوئی مطلب نہیں، چانس دینا تھا ہم نے دے دیا، اب رہو جاؤ۔ ہر طرف سے موت آئے گی، ان کے موت نہیں آئے گی۔ ایک چمڑا جلے گا، اللہ دوسرا چڑھائے گا، دوسرا جلے گا، تیسرا، موت کسی قیمت میں نہیں آنے
میرے پیارے ساتھیوں یہ جہنم کا معاملہ ہے، یہ جہنم کا معاملہ ہے۔ تو یہ کچھ باتیں جنت کے بارے میں تھی اور کچھ باتیں جہنم کے بارے میں تھی، اور میرا وقت پورا ہو گیا ورنہ اور باتیں بھی آپ کے سامنے کرتا۔ آئیے جہنم کے عذاب کے کچھ نمونے اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ جہنم کے اندر کس طریقے کا عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے دنیا کے اندر اونٹوں کے ہونٹ ہوا کرتے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور ان کا گناہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کے نام پر، جو دنیا میں غریبوں کے نام پر پیسہ جمع کیا کرتے تھے مگر ان کو ان کا حق نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کو یہ عذاب دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ مرد کچھ عورت ہے، ایک طرف تازہ فریش گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف سڑا ہوا بدبودار خلیز گوشت رکھا ہوا ہے، اور جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ تازہ گوشت کھانا چاہ رہے ہیں مگر نہیں کھا پا رہے ہیں۔ فرشتوں ان کو وہی سڑا ہوا گلا ہوا بدبودار گوشت لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کے نبی یہ وہ ہے جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی غیبتیں کیا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی چوری کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے دیکھا کچھ ایک بہت بڑا تندور ہے جس کا پیٹ بہت بڑا ہے اور منہ بہت چھوٹا ہے، اور کچھ مرد و عورت اس کے اندر جل رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، یہ وہ مرد و عورت ہے جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے سروں کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے، اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے پھر وہ صحیح ہوتا ہے، پتھر اٹھا کے لاتا ہے پھر مارا جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو جہنم کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں باتیں تو بہت اچھی کیا کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، جو قرآن و حدیث کی باتیں تو کیا کرتے تھے مگر خود اس پر نہیں چلتے تھے، اسی لیے ان کا یہ حال کیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، دونوں چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتا دی ہے اور راستہ بھی بتا دیا ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو پریشانیوں سے گھیر دیا گیا ہے، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جنت چاہتے ہو دنیا کے اندر پریشانیاں تو برداشت کرنا پڑیں گی، اور جہنم چاہتے ہو تو دنیا کے اندر جتنے مزے لینا چاہو لے لو مگر یاد رکھنا شہوتوں کا نتیجہ صرف جہنم ہے۔ تو یہ جہنم تھی یہ جنت تھی۔ آخر میں ایک چیز اور ذکر کرتا چلو کہ جہنم کے اندر جہنم سے سب سے آخر میں ایک آدمی نکالا جائے گا، سب سے آخر میں ایک آدمی بالکل خستہ حالت میں ہوگا، گھسٹ کر چل رہا ہوگا، اس کو ایک درخت نظر آئے گا، ایک پھل لگا ہوگا درخت، کہے گا اللہ اگر اجازت دے تو اس پیڑ سے جو چشمہ نکل رہا ہے میں اس میں اپنا چہرہ دھو لوں، جہنم سے نکالا جا رہا ہوں، کالا گلوٹا ہو رہا ہوں، اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا پھل کھاؤں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، کہے گا اللہ یہ درخواست اس سے کرتا ہوں، میری یہ درخواست پوری کر دے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ اس کو اجازت دے دے گا، جائے گا منہ دھوئے گا، پھل کھانے والا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس پیڑ کے بغل میں اللہ ایک پیڑ اور کھڑا کر دے گا، ایک پیڑ اور جائے گا، بہت خوب، کہے گا اللہ اگر اجازت دے تو کیا میں اس پیڑ کا پھل کھا سکتا ہوں؟ اللہ کہے گا نہیں، تو نے پہلے پیڑ کے بارے میں کہا وہ تو نے کھا لیا، اب نہیں۔ کہے گا اللہ آخری بار کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ آخری بار کہا جی، جب وہ اس پیڑ کا پھل کھائے گا تو تیسرا پیڑ اور خوبصورت اور اچھے پھل والا اس کے بغل میں اٹھ جائے، کہے گا اللہ ایک مرتبہ اس کا میلہ کہے گا نہیں، کہے گا اللہ ٹھیک ہے۔ ایسے کرتے کرتے وہ جنت کے اندر چلا جائے گا تو یہ جہنم سے نکالا ہوا آخری آدمی ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیو یہ جنت تھی یہ جہنم تھی، تو ایسے کام کیجئے کہ جنت کی راہیں آپ کے لیے ہموار ہو جائیں، اور ایسے کاموں سے بچیے جو آپ کو جہنم کے اندر لے کے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے جو باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے
جنت میں جانے کا سبب بنے اور جہنم سے نجات کا سبب بنے. آمین. وما علینا الا البلاغ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.